بابر نے خود کو ڈکلیئر کیا غازی، پراپر توبہ کی فرام پروسٹیٹیوشن، فرام وائن، کنزیومنگ وائن، ان سب چیزوں سے جب توبہ کر لی تو جیتے تو غازی، ہارے تو شہید. تو اسی جنگ میں، یہی وہ جنگ تھی جس میں اس نے جہاد کا لفظ استعمال کیا تھا. تم سب مسلمان ہو، یہ سب کافر ہیں. اف یو فوٹ اگینسٹ دا کافر، یو یور سیلف کنسیڈر ایز اے جہادی. آپ کیا کنسیڈر کرو خود کو؟ جہادی کنسیڈر کرو. اور یہاں سے اس نے کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں. تو جہاد کا ورڈ انڈیا میں سب سے پہلے 1527 میں بیٹل آف خانوا میں استعمال کیا تھا، اور استعمال کرنے والا شخص تھا بابر. کون سا ورڈ اس نے استعمال کیا تھا؟ جہاد. کس کے اگینسٹ؟ رانا سانگا کے اگینسٹ. کب؟ 1527 میں. 1527 میں جب اس نے لفظ جہاد کا استعمال کیا تو اب تو مسلمان کو آپ جہاد اگر ہو گیا نا تو یہ دیکھو، وی ٹاک اباؤٹ جہاد. جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے لڑنا، اس کو جہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہماری مین اسٹریم میڈیا اس ورڈ کو بہت زیادہ ڈیمین کرتی ہے، خاص کر لفظ جہاد کو اور لفظ فتویٰ کو. یہ جتنے بھی بڑے بڑے وہ ہیں نا مدارس، دارالعلوم دیوبند ہو، یا بریلویوں کا منظر اسلام ہو، جمعیت الرضا ہو، یا تبلیغیوں کا نظام الدین مرکز ہو، یا پھر اور اہل حدیثوں کا ہو، جتنے بھی یہ بڑے بڑے مرکز ہیں، ان سب کو مین سٹریم میڈیا کے خلاف کیس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ جو دو لفظ جو اسلام میں مقدس قرار دیے ہیں، جو پریسٹیجیس لفظ ہیں، جس میں ایک ہے جہاد اور دوسرا ہے فتویٰ، یہ دونوں پریسٹیجیس لفظ ہیں اسلام کے، دونوں کو بڑا رتبہ حاصل ہے، بڑا مقام ہے. اور اس کو وہ نیٹ جہاد کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی سا جہاد کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی جہاد کہہ رہے ہیں. پورے جہاد کے لفظ کو برباد کر کے رکھ دیا مین اسٹریم میڈیا. اور ہمارے علماء چپ ہیں، خاموش ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے. حالانکہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نان مسلمس کے اگینسٹ کرو، نہیں. جہاد از ناٹ اونلی فار نان مسلمس، اونلی ناٹ فار دا آئیڈل ورشپرس. جہاد کا بھی آئیڈل، اگر ہم جہاد والے ہوتے نا کہ جہاں کافر، آج کل وہ آیت کوٹ کی جا رہی ہے نا سورہ توبہ کی، جہاں کافر ملے مار دو. تو اسپین میں 750 سال حکومت رہی ہے ہماری. کتنی؟ 750 سال. ہندوستان میں پھر بھی کم رہی ہے. 750 سال حکومت کرنے کے بعد آج وہاں پر سب سے کم پرسنٹ کی آبادی مسلمان ہے. جیسے یہاں پر جین وغیرہ ہے نا 1-2%، 0 پوائنٹ سم تھنگ کمیونٹی، ایسے وہاں پر مسلمس ہیں 0 پوائنٹ سم تھنگ. 750 سال جس شہر میں حکومت کی ہو، اور اگر یہی آیت پہ عمل کرتے مسلمان کے جہاں کافر ملیں گھات لگاؤ اور مار دو، تو بچتا کوئی؟ مغل امپائر ہندوستان میں کہاں نہیں رہا. آپ کہہ لو کہ یہ ہمارے بڑے تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، کر کوئی کچھ نہیں پایا جب ایکسپینشن کیا تھا مغل امپائر نے. آپ کے ایک شیواجی راؤ بھاؤ آئے تھے جو آ گئے تھے دلی تک، لیکن وہ دلی تک آئے ایک شخص ہی آیا تھا بس، احمد شاہ ابدالی. آپ کو پورا مراٹھا سامراجیہ سکوڑ کے اس نے واپس پونا بھیج دیا تھا، ایک شخص نے. بن کچھ بھی لو، باتیں کتنی بھی بڑی کر لو. جہاد از اونلی ناٹ فار جہاد از ناٹ اونلی فار نان مسلمس. اب بتاؤ مجھے، فار ایگزامپل یزید ہے، امام حسین کے قتل کے بعد کافر ہوا نا یہ؟ اس سے پہلے تو مسلمان تھا نا، نمازی بھی تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا، جمعے میں ممبر پہ آ کے تقریر کرتا تھا جمعے میں. اور تقریر کو اسکالر ہی کرے گا بھائی. خطبہ پڑھتا تھا، خطبے میں یزید کا نام تھا. یہ ساری چیزیں تھیں یا نہیں تھیں؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود امام حسین نے اس کے خلاف جہاد کیا یا نہیں کیا؟ تو اگر مسلمانوں کے خلاف جہاد حرام ہے، یا مسلمان صرف نان مسلم سے ہی جہاد کریں گے، تو امام حسین نے یزید کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ یاد رکھو بیٹا، جہاد کسی قوم کے، کسی مذہب کے، کسی ذات کے خلاف نہیں کیا جاتا. جہاد صرف اور صرف ظلم کے خلاف کیا جاتا ہے. یاد رکھنا ہمیشہ، جہاد کس کے خلاف کیا جائے گا؟ ظلم کے خلاف کیا جائے گا. جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، پھر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا امت مسلمہ پر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض.
نہ جہاد کافروں پر ہے، نہ جہاد مومنوں پر ہے، نہ جہاد کسی کمیونٹی پہ ہے، نہ کسی ریلیجن پہ ہے، نہ کسی کاسٹ پہ ہے. جہاد از آل اباؤٹ، بس ایک ہی چیز پہ جہاد آپ پر ہے، فرض. اب وہ کسی کے بھی ساتھ ہو، کبھی بھی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر اس نے جہاد کے لفظ کو استعمال کیا، کس نے؟ بابر نے. اور جب اس نے جہاد کے لفظ کو استعمال کیا تو سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے. آپ دیکھو افغانستان دا گریویٹ آف دی کنگڈمز کہا جاتا ہے. کس لفظ کے بھروسے وہ یو ایس سے ٹکرا گئے؟ جہاد کی وجہ سے. کس لفظ کے بدولت رشیا 20 سال وہاں رہنے کے باوجود بھی گھٹنے ٹیک گیا، 10 سال وہاں رہنے کے باوجود گھٹنے ٹیک گیا؟ جہاد لفظ کی وجہ سے. دنیا کی 2 ہی سپر پاور ہیں، رشیا اور یو ایس اے. دونوں نے ایک چھوٹے سے بندی جیسے ملک سے ایگریمنٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے. بندی جیسے ملک سے، جس میں بڑے بڑے نیوکلیئر پاور اس سے ٹکر لینے میں گھبراتے ہیں، بڑے بڑے نیوکلیئر پاور. اور یہ انہوں نے AK-47 کے بلبوتے پہ پورا ختم کر دیا. کیوں؟ لفظ جہاد کی وجہ سے. جہاد ایک ایسی چیز ہے جس سے امت مسلمہ میں حرارت پیدا ہوتی ہے. جب انگریزوں نے مالٹا کی جو جیل تھی اس میں ایک اسکالر بند تھے، انگریزوں سے کہا کہ جو خلافت آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جو 1923 میں خلافت کو ختم کیا گیا، تو آٹومن امپائر کو آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں بچی، اب یہ تو بس ٹرکی تک رہ گیا ہے. کیوں آپ اسے ختم کرنا چاہ رہے ہو؟ نہ اس کے پاس کوئی طاقت بچی، نہ کچھ بچا، نہ پیسہ بچا، نہ مال بچا. کیوں آپ اسے ختم؟ بولے بھائی ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ بولے ہمیں آج بھی پتا ہے کہ اگر وہاں کا جو سلطان عبد الحمید ہے، ہمیں معلوم ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، ہمیں پتا ہے اس کے پاس آرمی پاور نہیں ہے، ہمیں پتا ہے اس کے پاس کوئی پاورفل آدمی نہیں ہے وہ، لیکن اگر اس نے ایک بار اعلان کر دیا کس کا، تو ہمیں پتا ہے کہ سارے مسلمان صف در صف پوری دنیا کے اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے تو اس لفظ کی وجہ سے جمع ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ خلافت کو ختم کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو ڈسٹروائے دا خلافت. اور وہی کیا 1923 میں انہوں نے آٹومنز کو بالکل ختم کر دیا تھا. تو یہ لفظ ہے جہاد، جس کو